روح نبی نور شبیر و شبر ہے وجہ خدا تیرا چہرہ، تیرے قدم سے بنا ہے گلستان دو عالم کا سارا یہ صحرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ابن عباس کے سامنے کچھ لوگوں نے حضرت علی کا شکوہ کیا اور انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کا شکوہ کرتے ہو جو اپنے گھر کی چھت پر سے جبرائیل کی پاؤں کی آٹ سنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین منبر پر تشریف فرما تھے کہ آپ نے فرمایا، لوگوں مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے نہ پاؤ، مجھ سے آسمان کے راستے پوچھ لو، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ مجمع کے درمیان ایک شخص اٹھا اور کہا کہ بتائیں اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ حضرت امیر المومنین نے آنکھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، پھر آپ نے زمین کی طرف دیکھا، پھر آپ نے مشرق کی طرف دیکھا اور بعد میں مغرب کی طرف دیکھا، پھر آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، شیخ تو ہی جبرائیل ہے۔ یہ کہنا تھا کہ اس نے ایک پرندے کی شکل اختیار کی اور لوگوں کے درمیان سے پرواز کر گیا۔ اس وقت لوگوں نے چیخ کر کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ واقعی رسول خدا کے حقیقی جانشین ہیں۔ خالد ربی راوی ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام اپنے کسی کام کے سلسلے میں مکہ آئے۔ آپ نے ایک عربی کو دیکھا جو غلاف کعبہ سے چمٹا ہوا تھا اور وہ گڑگڑا کر کہہ رہا تھا، اے گھر کے مالک، یہ گھر تیرا گھر ہے اور مہمان تیرا مہمان ہے اور ہر میزبان اپنے مہمانوں کو مہمانی دیتا ہے۔ آج رات مجھے مغفرت کی مہمانی عطا فرما۔ امیر المومنین نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، کیا تم عربی کی گفتگو سن رہے ہو؟ آپ کے ساتھیوں نے کہا، جی ہاں ہم سن رہے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، اللہ کی شان اس سے کہیں بلند و برتر ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کو خالی ہاتھ لوٹائے۔ اور دوسری روایت، آپ حرم میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا وہ اس رکن کے ساتھ چمٹ کر کہہ رہا تھا، اے وہ ذات جو اپنی عزت میں عزت ہے اور عزت کے اعتبار سے تجھ سے زیادہ صاحب عزت کوئی نہیں، اپنی عزت کے صدقے میں مجھے بھی ایسی عزت عطا کر جس کی ماہیت کے متعلق کسی کو علم نہ ہو۔ میں تیرے حضور محمد وآل محمد کے حق کا وسیلہ دے کر تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے وہ کچھ عطا کر جو تیرے علاوہ اور کسی کو نہیں دے سکتا، اور مجھ سے وہ مصائب دور فرما جو تیرے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ امیر المومنین نے فرمایا، خدا کی قسم یہ سریانی میں اسم اعظم ہے، مجھے میرے حبیب حضرت رسول خدا نے اسی کی خبر دی ہے، اس نے اللہ سے جنت طلب کی ہے اور خدا نے اسے دے دی ہے، اور اسی نے خدا سے دوزخ سے محفوظ رہنے کی دعا دی ہے، اللہ نے اسے دوزخ سے بچا لیا ہے۔ تیسری رات آپ حرم میں تشریف لائے تو اس نے دیکھا وہ عربی اسی رکن کعبہ سے چمٹ کر یہ مناجات کر رہا تھا، اے وہ ذات جسے مکان اپنے اندر سمانے سے قاصر ہے، اور اے وہ ذات جس سے کوئی بھی مکان خالی نہیں ہے، اور وہ جو بغیر کسی کیفیت کے ہر مکان پر موجود ہے۔ عربی کو 4000 درہم عطا فرمایا۔ اس کی یہ التجا سن کر امیر المومنین آگے بڑھے اور فرمایا، عربی تو نے اپنے رب سے مغفرت کی مہمانی طلب کی، اللہ نے تجھے عطا فرمائی، تو نے اس سے جنت مانگی، اس نے تجھے عنایت کی، اور تو نے اس سے دوزخ سے بچنے کا سوال کیا، اس نے تجھے دوزخ سے بچا لیا، اور آج رات تو اللہ سے 4000 درہم مانگ رہا ہے۔ یہ معجزہ جو بھی تنگ دست پڑے گا مولا اپنے طرف اس کی تنگ دستی دور کریں گے۔ عربی نے کہا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں علی ہوں، علی بن ابی طالب ہوں۔ عربی نے جیسے ہی آپ کا نام سنا تو اس نے کہا، خدا کی قسم آپ ہی میرا مقصود ہیں اور میری حاجت کا تعلق آپ سے ہی ہے۔ حضرت نے فرمایا، پھر تم سوال کرو۔ عربی نے کہا، مجھے 1000 درہم حق مہر کے لیے ضرورت ہے اور 1000 درہم ہم قرض کی ادائیگی کے لیے ضرورت ہے۔ اگر 1000 درہم سے مکان خریدوں گا اور 1000 درہم سے اپنی ضرورت پوری کروں گا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، میں مکہ سے مدینہ جا رہا ہوں، تم مدینے آ کر میرے گھر کا کسی سے پوچھ لینا۔ عربی نے 1 ہفتہ تک مکے میں قیام کیا، پھر وہ مدینہ آیا اور مدینے پہنچ کر اس نے بلند آواز سے کہا، کوئی ہے جو مجھے امیر المومنین کا گھر بتائے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام بچوں کے ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے جیسے ہی عربی کی صدا سنی تو انہوں نے فرمایا، میں تجھے امیر المومنین کے گھر لے جاتا ہوں اور میں ان کا بیٹا حسین بن علی ہوں۔
मैं उनका बेटा हुसैन बिन अली हूँ। उस वक्त इमाम हुसैन बच्चों के साथ खड़े थे। उन्होंने जैसे ही अराबी की सदा सुनी, उन्होंने फरमाया, मैं तुझे अमीरुल मोमिनीन के घर ले जाता हूँ और मैं उसका बेटा हुसैन बिन अली हूँ। अराबी ने कहा, आपके वालिद कौन हैं? आपने फरमाया, मेरे वालिद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब हैं। आपने कहा, आपकी वालदा कौन है? इमाम ने फरमाया, मेरी वालदा फातिमतुज़ ज़हरा दुख्तर रसूल खुदा हैं। इसने कहा, आपकी नानी कौन है? हजरत ने फरमाया, मैं खदीजा बिनते खुलैद का नवासा हूँ। इसने कहा, आपका भाई कौन है? हजरत ने फरमाया, मेरे भाई का नाम अबू मोहम्मद हसन बिन अली है। अराबी ने कहा, आप हर तरफ से नजीब हैं। अब आप मुझे अमीरुल मोमिनीन के दरवाजे पर ले चलें और उनसे कहें, आपने मक्का में जिस अराबी को जमानत दी थी वो उस वक्त दरवाजे पर था। जब वो आया तो हजरत ने अपनी जोजा ताहिरा से फरमाया, क्या आपके पास कोई चीज खाने के लिए मौजूद है जो अराबी को दी जाए? हजरत सैयदा ने अर्ज किया, अबुल हसन, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर हजरत ने फरमाया, जाओ सलेमान फारसी को मेरे पास ले आओ। सलेमान फारसी आए तो हजरत ने उससे कहा, तुम्हारा वो बाग जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काश किया था, इस बाग को ताजिर के सामने पेश करो। सलेमान बाजार गए और उन्होंने बाग बेचने का ऐलान किया। इसका बाग 12,000 दिरहम में फरोख्त हुआ। सलेमान ने सारी रकम उठाकर अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में पेश की। अमीरुल मोमिनीन ने अराबी को बुलाकर 4,000 दिरहम दिए। इसके बाद आपने उसे और 40 दिरहम नान और नक्शा के लिए दिए। जब मदीने के दूसरे हाजतमंदों को पता चला तो वो भी इकट्ठे हो गए। एक अंसारी हजरत सैयदा के दरवाजे पर गया और उन्हें वाक़े की इत्तला की। हजरत सैयदा ने फरमाया, यहाँ पर चल कर आने की तुझे खुदा अच्छी जजा देगा। हजरत अली अलैहिस्सलाम बैठ गए और आपने सारी रकम अपने सामने ढेर करके रख दी और साइल आने लगे। आप मुट्ठी दिरहमों की भर कर एक एक साइल को देते गए, यहाँ तक कि सारी रकम खत्म हो गई। जब आप अपने बैतुल शरफ तशरीफ लाए तो हजरत सैयदा ने फरमाया, अर्ज किया, इब्ने आपने वो बाग फरोख्त कर दिया जो कि मेरे वालिद ने आप के लिए काश किया था? हजरत अली ने फरमाया, जी हाँ, मैंने उसके बदले दुनिया और आखिरत की ज्यादा भलाई हासिल की है। हजरत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने अर्ज किया, वो रकम कहाँ है? हजरत ने फरमाया, मैंने वो तमाम दौलत उन आंखों के सपुर्द की है जिन्हें मैं सवाल की जिल्लत में मुब्तला होते हुए देखना पसंद नहीं करता। हजरत सैयदा ने अर्ज किया, इस वक्त मैं और मेरे बेटे भूखे हों और मुझे ये भी यकीन है कि आप भी हमारी तरह भूखे होंगे, तो क्या इस सारी दौलत में हमारे लिए कोई हिस्सा नहीं? हजरत सैयदा ने अर्ज किया, इस वक्त मैं और मेरे बेटे भूखे हैं। ये कहकर हजरत सैयदा ने अपने शोहर का दामन थामा। हजरत ने फरमाया, ज़हरा इसे छोड़ दें। हजरत ज़हरा ने कहा, मैं आपका दामन इस्मत उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरे वालिद माजिद आपके और मेरे दरमियान आकर फैसला नहीं करेंगे। जिब्राइल अमीन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुए और उन्होंने कहा, मोहम्मद अल्लाह आपको सलाम कहता है और आपसे फरमा रहा है कि मेरी तरफ से आप अली को सलाम करें और फातिमा से कह दें कि वो अली के दामन इस्मत को छोड़ दे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली के बैतुल शरफ में तशरीफ लाए। आपने देखा कि हजरत सैयदा ने अपने शोहर का दामन इस्मत थामा हुआ है। आपने फरमाया, बेटी, आपने शोहर का दामन क्यों थाम रखा है? बीवी ने अर्ज किया, अब्बा जान, आपने जो बाग लगाया था उसे उन्होंने 12,000 दिरहम में फरोख्त कर दिया है और सारी रकम उर्बा और मसाकीन में तकसीम कर दी है और घर में एक दिरहम भी नहीं लाए जिससे हम खाने पीने का कुछ सामान खरीदें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, प्यारी बेटी, जिब्राइल ने मुझे मेरे रब के सलाम पहुंचाए हैं। और उन्होंने कहा है कि मैं अल्लाह की तरफ से अली को भी सलाम कहूँ और अल्लाह ने मुझे कहा है कि मैं आपको ये पैगाम पहुंचाऊं कि आप अपने शोहर का दामन इस्मत छोड़ दें।
اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو کچھ دعائیں بھی لوگوں نے کہی تھی۔ ایک ہے نورین بلال، انہوں نے کہا تھا کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ مولا پنجتن پاک کے صدقے میں 12ویں سرکار کے توسط سے ان کو کے ساتھ نکاح کیا انہوں نے، اور وہ اپنے رشتے ازدواج میں دوبارہ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں اور واپس آ جائیں مولا پنجتن پاک۔ آپ تمام مومنین سے التجا ہے کہ بی بی بلال نورین جو ہیں ان کے لیے دعا کریں، اور کمنٹس میں پلیز آمین کہیے گا۔ 40 مومن بھی آمین کہہ دیں تو وہ مولا پنجتن پاک جو ہیں وہ اس بندے کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ تو پلیز آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ضرور آمین کو کمنٹ کیجیے گا، تاکہ 40 مومن بھی آمین کہتے تو کسی کا بھلا ہو جائے۔ تو اس سے بڑی نیکی جو ہے وہ اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ علی اشر صاحب ہیں، ان کا والد محترم جو ہیں وہ کووڈ-19 ان کا ڈائیگنوز ہوا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہیں اور بہت کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں۔ ان کے لیے بھی تمام مومنین سے گزارش ہے کہ سب لوگ دعا کریں، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں، اور تمام مومنین بھی پلیز علی اشر صاحب کے لیے بھی اور بلال نورین کے لیے بھی دعا کریں، اور کمنٹ میں ضرور آمین کے لیے کہیں، تاکہ مولا پنجتن پاک سب مومنین و مومنات کی، تمام مسلمانوں کی ہر پریشانی مولا پنجتن پاک کے صدقے میں دور کریں۔ حضرت علی نے فرمایا وہ رقم میرے سپرد کرو۔ میں نے 700 ہجری درہم اس کے حوالے کیے اور انہوں نے وہ رقم لے کر کہا۔ پھر حضرت علی نے حسن مجتبیٰ سے فرمایا بیٹا میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ باپ بیٹا دونوں بازار آئے۔ وہاں ایک شخص کو ٹھہرے دیکھا جو کہہ رہا تھا کوئی ہے جو صحیح وقت پر ادا کرنے والے کو قرض دے۔ حضرت علی نے فرمایا پیارے فرزند کیا ہم اسے قرض دے دیں؟ حسن مجتبیٰ نے عرض کیا جی ہاں ابا جان۔ حضرت علی نے وہ تمام درہم اس کے سپرد کر دیے۔ یہ فیاضی دیکھ کر امام حسن نے عرض کی ابا جان آپ نے سارے درہم ہی اسے دے ڈالے؟ حضرت علی نے فرمایا جی ہاں پیارے فرزند، جو ذات قلیل رزق دے سکتی ہے وہ ذات کثیر رزق دینے پر بھی قادر ہے۔ پھر آپ حسن مجتبیٰ کو ساتھ لے کر بازار گئے تو ایک اعرابی کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ناکہ کی مہار تھی۔ اس نے حضرت سے فرمایا آپ مجھ سے میری یہ ناکہ خرید لیں۔ حضرت علی نے فرمایا میرے پاس رقم نہیں ہے۔ اس نے کہا میں دوپہر ہونے تک آپ کو مہلت دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اعرابی اس کی رقم کیا ہے؟ اعرابی نے کہا اس کی قیمت 100 درہم ہے۔ حضرت علی نے فرمایا حسن اس سے ناکہ لے لو۔ امام حسن نے ناکہ کی مہار تھامی، تھوڑا سا آگے گئے تو ایک اور اعرابی حضرت سے ملا اور دونوں کی شکلیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھیں اور لباس ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ اس نے حضرت سے کہا کیا آپ ناکہ فروخت کریں گے؟ حضرت نے فرمایا تم ناکہ لے کر کیا کرو گے؟ اس نے کہا جب آپ کے ابن عم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی جنگ کے لیے جائیں گے تو میں بھی اس ناکہ پر سوار ہو کر اس کی معیت میں جہاد کروں گا۔ حضرت نے فرمایا اگر تم قبول کرو تو میں یہ ناکہ تمہیں مفت دینے پر بھی آمادہ ہوں۔ اس اعرابی نے کہا نہیں میرے پاس رقم موجود ہے اور میں قیمت دے کر ہی یہ ناکہ خریدوں گا۔ پھر اس نے آپ سے پوچھا آپ نے یہ ناکہ کتنے میں خریدی ہے؟ حضرت نے فرمایا میں نے یہ ناکہ 100 درہم میں خریدی ہے۔ اعرابی نے کہا میں آپ کو 170 درہم دوں گا۔ حضرت نے فرمایا حسن بیٹا رقم لے لو اور ناکہ کی مہار اس کے حوالے کر دو۔ اس میں سے ہم 100 درہم اس اعرابی کو دیں گے جس سے ہم نے یہ ناکہ خرید کی تھی اور 70 درہم سے ہم اپنے گھر کے لیے خورد و نوش کا سامان خریدیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام کا بیان ہے کہ پھر میں رقم لے کر اس اعرابی کو تلاش میں گیا جس سے میں نے یہ ناکہ خریدی تھی، تو وہاں مجھے اعرابی تو دکھائی نہ دیا، البتہ وہاں پیغمبر اسلام مجھے دکھائی دیے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر کبھی بھی تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ پر نظر پڑی تو آپ اتنا ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک چمک اٹھے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو مسکراہٹ نصیب کرے اور آپ کو ہر روز خوشخبری عطا فرمائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الحسن آپ اس اعرابی کو ڈھونڈ رہے ہیں جس سے تم نے ناکہ خرید کی تھی؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الحسن تمہارے ہاتھ ناکہ فروخت کرنے والے جبرائیل تھے اور تم سے ناکہ خرید کرنے والے میکائیل تھے اور وہ ناکہ جنت کی ناکاؤں میں سے تھی اور یہ درہم رب العالمین نے بھیجے آپ انہیں خرچ کریں اور کسی قسم کے فاقہ و غربت سے مت گھبرائیں۔ یہ روایت بلحاظ متعین و سند مخصوص ہے کہ کوئی حضرت زہرا کے زہد سے یہ بات بعید ہے کہ انہوں نے اپنے خاوند کے دامن عصمت کو پکڑ کر یہ کہا ہو کہ میں یہ دامن اس وقت تک نہیں چھوڑوں گی جب تک میرے والد فیصلہ نہ کر دیں۔ حضرت سیدہ طاہر کی محور تھیں، آپ اسی لیے اس سے اس تلخی کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور حضرت علی جناب سیدہ کے امام بھی تھے اور جناب سیدہ امام کی مخالفت نہیں کر سکتی۔ بلحاظ سند بھی اس کے رجحان کی توثیق علماء رجال نے نہیں کی ہے۔ اور مہربانی فرما کر میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور جتنا ہو سکے آپ سب تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ 89% لوگ جو ہیں وہ چینل پر آتے ہیں، ویڈیو دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ پلیز سبسکرائب کرنے کی کوئی پرائس نہیں ہے۔ شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو کے